یقین کون سے تھا؟ تو آواز ہے صدر صاحب کی اجازت سے اب اس فائنل راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں۔ ادریس کاندلوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانہالی سلسلہ نسب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانہالی سلسلہ نسب کیا تھا؟ نانی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ نانا نانی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف۔ محمد بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف۔ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ جواب بالکل صحیح ہے، 2 نمبر۔ علامہ سید سلیمان ندوی ٹیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادی علی سلسلہ نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ جواب صحیح۔ ادریس کاندلوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا اور کیا رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا اور کیا رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا اور کیا رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا عبد المطلب نے نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے احمد رکھا۔ جواب بالکل صحیح، 2 نمبر۔ سید سلیمان ندوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی اور قمری اور عیسوی تاریخ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی اور قمری اور عیسوی تاریخ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول مطابق 21 اپریل 571 سن عیسوی پیر کے دن ہوئی۔ مکہ میں۔ جواب بالکل صحیح۔ ادریس کاندلوی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رضاعت کے لیے گئے تو کن کرامات کا ظہور ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رضاعت کے لیے دیے گئے تو کن کرامات کا ظہور ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں اٹھایا اور واپس چلنے لگی تو دیکھا کہ جس گدی پر، جس مریل اونٹنی پر آپ آئی تھی، وہ اونٹنی بہت زیادہ تیز رفتار ہو گئی، اور جس بکری کا آپ دودھ دوہا کرتی تھی
اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ کو لینے کے بعد میں اس بکری کے تھنوں میں بھی، آپ کے تھنوں میں بھی اور بکری کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا، اور آپ کا وہ بچہ جو رو رو کر سوتا تھا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں سیر ہو کر کے چپ چاپ سویا کرتا تھا۔ خود حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہم اس سے پہلے ایسی نیند کبھی نہیں سوئے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے قبیلے کے اندر آپ اپنے قبیلے کے راستے ہوئی تو پھر آپ کی اونٹنی ان سواریوں سے آگے بڑھ گئی جو سواریاں مکہ جانے کے وقت آپ سے آگے چلا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں جب آپ اپنے قبیلے پہنچی تو وہاں جا کر کے آپ کی بکریاں خوب پیٹ بھر کر کے چر کر آیا کرتی تھی، اور جو قبیلے کے بکریاں ہوتی تھی وہ ان کو چارہ تک نصیب نہ ہوتا تھا، اور آپ کی بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بہت زیادہ وافر مقدار کے اندر پایا جاتا تھا، جبکہ قحط سالی کا زمانہ ہونے کی وجہ سے قبیلے کے دوسری عورتوں کی بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہوا کرتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، جواب بالکل درست۔ اب اس کے بعد سید سلیمان ٹیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے؟ ایک، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، دوسرا بحیرہ سادہ خشک ہو گیا، اور ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے۔ مکمل کریں۔ ابھی ناقص ہے۔ سوال ایک بار دوہرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی پیدائش میں جو غلاظت باہر آتی ہے، جو غلاظت آتی ہے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف دنیا میں آئے۔ جواب درست بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، ولادت سے پہلے آیا تھا۔ ٹھیک، اب وہ تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی اور ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، جواب بالکل صحیح۔ ہاں، ادریس کاندلوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ایک سفر کیا تھا، سفر کہاں کا ہوا تھا اور سفر میں کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ایک سفر کیا تھا، سفر کہاں کا ہوا تھا اور سفر میں کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کیا تھا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ راستے میں یہ جو ایک راہب تھا، بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس تھا، اس نے اللہ کے نبی کو آپ کی نشانیوں سے، آپ کے معجزات سے پہچان لیا کہ یہ نبی ہے، اور اس نے حضرت ابو طالب کو فرمایا کہ ان کو یہ نبی ہے اور ان کو شام نہ لے جایا جائے، اگر ان کو وہاں لے کر گئے آپ تو ان کو یہودی قتل کر ڈالیں گے۔ اس لیے حضرت ابو طالب نے اپنے چند غلاموں کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو واپس بھیج دیا مکہ میں۔ جواب بالکل درست ہے۔ کے بعد سید سلیمان ندوی ٹیم سے شک صدر کا واقعہ کیا ہے اور یہ کب پیش آیا؟ شک صدر کا واقعہ کیا ہے اور یہ کب پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور ان کو لٹایا، ان کے سینے کو چاک کیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھوا رکھ دیا، اور بچے ان کے ساتھ میں جو کھیل رہے تھے ان کے والدہ کے پاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدہ جب آئے دیکھنے کے لیے تو تھوڑے گمزام تھا، چہرے کے اوپر ان کی نمی تھی، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا شک صدر واقعہ پیش آیا، وہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر وہ جواب ابھی ادھورا ہے۔
جواب میں غلطی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کی عمر 4 یا 5 سال تھی. انہوں نے ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے والدہ کے پاس بچے آئے، جبکہ آپ کے والدہ کے نہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے تھے. ان کو 1 نمبر دیا جائے. پونے دو کی. ہاں نام کی غلطی ہوئی ہے. ہاں ادریس کاندلوی. نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں شرکت کی تھی اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں شرکت کی تھی اور آپ کی عمر کیا تھی؟ وقت لگائے. جنگ فجار میں آپ نے شرکت کی تھی اور آپ کی عمر 16 سال تھی. جواب ناقص. آپ کی عمر 15 سال تھی. جواب درست. 2 نمبر. سلیمان نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے لیے بڑے رحم دل تھے. نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلف میں شرکت کی تھی، اس کا نام کیا ہے اور پس منظر کیا ہے؟ نبوت سے پہلے آپ نے ایک حلف میں شرکت کی تھی، اس کا نام کیا ہے اور پس منظر کیا ہے؟ وہ حلف الفضول ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زبید کا ایک آدمی مکہ سامان لے کر آیا تھا اور اس سے عاص بن وائل نے سامان خریدا تو اس نے اس کا حق روک لیا. عاص بن وائل نے زبید کے آدمی کا حق روک لیا. اس وجہ سے یہ حلف الفضول کا واقعہ ہوا. اسے حق دلانے کے لیے اس نے زبیدی نے یہ جبل ابو قبیس اس نے نا مدد کے لیے پکارا، جس میں عبد الدار، مخزوم، جہم، عبد الدار، مخزوم، یعنی کہ اس نے حلیف قبائل میں سے کچھ ان کو پکارا تو مدد کے لیے انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اس کے بعد زبیدی جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر اس نے مدد کے کچھ اشعار کہے جس میں اس نے اپنی مظلومیت اظہار کی. تو وہ زبیر بن عبد المطلب نے اس کو سنا تو پھر انہوں نے یہ کوشش کی ان سب کو جمع کیا جن کو مدد کے لیے پکارا تھا حلیف کے قبائل کو. جواب بالکل درست ہے. ان کے بعد ادریس کاندلوی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بطن سے کتنی اولاد تھی اور کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بطن سے کتنی اولاد تھی اور کون کون سی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کو 6 اولاد تھی، جس میں سے 4 لڑکیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ، اور 2 لڑکے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور قاسم تھا، اور ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے. جی جواب بالکل درست. اس کے بعد سید سلیمان ندوی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ پہلے نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ دونوں کی عمریں کتنی تھی؟ جب آپ کا پہلا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 تھی. جواب درست. ادریس کاندلوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے برس میں ملی اور کہاں ملی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے برس میں ملی اور کہاں ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 برس کی عمر میں ملی اور غار ہیرا کے اندر. درست. سید سلیمان ندوی. مردوں، عورتوں، بچوں اور غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں، بچوں، عورتوں اور غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ وہ کون کون ہے؟ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ تھی، بچوں میں حضرت علی تھے، اور غلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارث تھے. جواب درست. عقبہ بن ابی معیط نے پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ تو اوپر کا پہلی ہجرت کہاں ہوئی اور وہاں کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ ادریس کا نہیں ہوئی. پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی اور وہاں کے بادشاہ کا نام اصحمہ تھا. جواب بالکل درست ہے. ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھا؟ ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھا؟ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ تھے. ناقص ہے. عبداللہ بن اریقط ان کے رہنما تھے. ٹھیک ہے، جواب درست. ادریس کاندلوی. مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے کون سے تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. جواب درست. سید سلیمان ندوی. سریہ اور غزوے میں کیا فرق ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہو بلکہ دستہ بنا کر روانہ فرمایا ہو. جواب درست. ادریس کاندلوی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، جو 313، 314، 317 بتائی جاتی ہے، اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. جواب بالکل درست ہے. سید سلیمان ندوی. غزوہ بدر کا سبب کیا تھا؟ غزوہ بدر کا سبب تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ شام کی طرف جا رہا تھا. پھر واپسی میں جب وہ واپس آیا تو اللہ کے نبی ان کا پتہ لگانے کے لیے بھیجے تھے. اس کے بعد پھر وہ لوگ آ کے واپس پتہ لگا کے بتایا تو پھر اللہ کے نبی اعلان کیے مدینہ میں کہ اس قافلے کے لیے نکل پڑو، شاید اللہ تعالیٰ اسے غنیمت کے طور پر ہمیں دے دے. پھر نکلے تو ابو سفیان اس اللہ کے نبی کے دستہ سے لشکر سے بچ کے نکل گیا. پھر ابو سفیان جو ہے مدد کے لیے ایک یہ بھیجا تھا سفیر
مدد کے لیے بھیجا تھا قریش کے یہاں، وہ جا کے قریش سے مدد لیا اور وہ لوگ اپنا لشکر تیار کیے اور واپس گئے. تو ادھر ابو سفیان قافلہ جب بچا کے نکل لیا تھا تو اس کے بعد یہ معاملہ پیش آ گیا، یہ لڑائی پیش آ گیا. اس کے بعد جو اب ناقص ہے اس نے قافلہ جب اس کو خطرہ لاحق ہوا تو اس نے خبر بھجوائی قریش میں کہ ہماری مدد کے لیے آئے. تو ابو جہل اور سرداران قریش نے پورا لشکر تیار کر کے اور اس کی مدد کے لیے آیا. جب اس کی مدد کے لیے وہ نکل چکا تھا تو اس نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم نکل گئے ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں. لیکن ابو جہل کی ہٹ درمی نے قریش کا جو لشکر تھا وہ آیا، اور جب حضور کو یہ پتہ چلا کہ قریش جو ہے تو حملہ آور ہو رہے ہیں اور لشکر لے کر وہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر مشورہ فرمایا اور جو ہے تو ان کی جنگ کے لیے نکل گئے. اور پھر وہی بدر میں جواب درست ہے. مسلمان غزوہ احد کے لیے جب نکلے تو ان کی تعداد 1000 تھی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد جنگ کے وقت 700 ہی رہ گئی؟ کیا وہ شہید ہوئے تھے یا کوئی اور معاملہ ہوا تھا؟ جب احد کے لیے مسلمان روانہ ہوئے، پہلے تو ان کی تعداد 1000 تھی. بعد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے وہ غداری کی خیانت کی اور 300 کو واپس لے لیا، تو مسلمانوں کی تعداد صرف 700 ہی رہ گئی. جواب درست ہے. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر مارے گئے؟ مسلمان 14 شہید ہوئے اور کافروں میں 70 شہید ہوئے. جی مارے گئے، کافروں میں 70 مارے گئے اور مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے. جواب درست. غزوہ خندق میں مسلمانوں نے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی جس کو پھلانگنا مشکل تھا، لیکن عرب کا ایک بہادر تھا جس کو 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا. اس نے خندق کو پھلانگ لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا. سوال یہ ہے کہ وہ بہادر شہ سوار کون تھا اور اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ غزوہ خندق میں خندق کو پھلانگنے والا شہ سوار کون تھا اور کس کو اس نے دعوت مقابلہ دیا؟ اس شخص کا نام عمرو تھا اور اس کا مقابلہ حضرت حمزہ سے ہوا تھا. عمرو بن وہاب وحشی. ناقص ہے، غلط ہو جائے. ہاں صحیح جواب یہ ہے کہ عمرو ابن عبد ود تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا. ایک کے نمبر وضع کیے. غزوہ احزاب میں رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ کفار چاروں طرف سے مدینے کو گھیرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی مذہب پر منصوبے پر مشورہ کیا. تو ایک صحابی نے ایک مشورہ دیا. وہ مشورہ کیا تھا اور مشورہ دینے والے صحابی کون؟ مشورہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب میں فارس میں تھا تو وہاں پر خندق کھودی جاتی تھی جنگ کے لیے. انہوں نے مشورہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مشورے پر عمل فرمایا اور مدینے کے جو ہے تو خندق کھودی مدینے کی حفاظت کے لیے. اور وہ صحابی کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. صلح حدیبیہ کا جواب درست ہے. صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا؟ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی کو خواب دکھایا گیا ہے کہ آپ عمرہ کریں گے اور صحابہ اکرام کو لے کر طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے. اور اللہ کے نبی مکے کی چابی لے کر نکلے، روانہ ہوئے اور صحابہ کو خبر دی کہ ہم صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا کہ آپ عمرہ کریں گے صحابہ کرام کے ساتھ جا کر. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں قریش مکہ نے آپ کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا اور یہی سبب بنا صلح حدیبیہ کا. جواب درست. بیعت رضوان کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ بیعت رضوان کب ہوئی، کس سن میں ہوئی اور کیوں ہوئی؟ بیعت رضوان سن 7 ہجری میں ہوئی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی کے طور پہ قریش کے پاس حضرت عمر سے کو حکم دیا کہ آپ جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور کہا کہ حضرت عثمان کا قبیلہ وہاں موجود ہے اور وہ اس کے لیے بہتر رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور ان سے بات کی اور ان کو آنے میں کچھ دیری ہو گئی. تو اللہ کے ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تو قید کر لیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہ لے لیں. چلیے کتاب میں 6 ہجری لکھا ہوا ہے. کتاب میں 6 ہجری لکھا ہوا ہے. ابھی نمبر روک دیے جا رہے ہیں، آگے کا سوال آپ کا جواب دے دیے لے کے برابر بتا دیے 6 ویسے دونوں جو ہے اصل میں 6 بھی ہے 7 بھی ہے. ابھی اس کو نمبر کو روکو، دیکھ کر بتاؤ. جنگ موتا کس سن میں واقع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو امیر بنایا؟ جنگ موتا کس سن میں واقع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو امیر بنایا؟ جنگ موتا سن 8 ہجری میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا تھا. جواب درست.
कौन सी हेडिंग? अगर देखो हमने किताब कौन सी मुख्तस की? कुछ नहीं कर रही। हाँ रेफ में देखो ना, हेडिंग में नहीं बेटा, इनको एक नंबर दिया जाए, कौन है 2 नंबर? मामूली गलती है सन का, बाकी तो सही है, बस इधर होगा। कितना नंबर है सवाल का? मौलाना 4 सरिये हुए थे ग़ज़वा खंदक के बाद। क्या? ग़ज़वा खंदक के बाद 4 सरिये हुए थे। वो चारों सरिये शाबान, रमज़ान और शव्वाल में हुए थे। हमें उससे मतलब नहीं है, मौलाना, सही उसके बाद किताब में तारीख जो दी हुई है साहिब किताब ने, वही किताब की तारीख मतलब हमने किताब फिक्स की, वरना फिर आप रखते थे ना। ठीक है सन 6 हिजरी हम अभी जवाब किसने दिया? आपने इसका नंबर है। ग़ज़वा मुअता में तीनों अमीरों की शहादत के बाद मुसलमानों की कमान किसने संभाली और उस जंग में उस सहाबी का लक़ब क्या पड़ा? उन तीनों अमीर की शहादत के बाद मुसलमानों की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाली थी। फिर उसके बाद आपका नाम, ये आपका लक़ब सैफुल्लाह पड़ गया था। जवाब दुरुस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी गज़वा कौन सा किया और उस गज़वे का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी गज़वा कौन सा किया और उस गज़वे का नतीजा क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी गज़वा ग़ज़वा तबूक किया और इसका नतीजा ये निकला कि जो बैरून मुल्की ताकतें थी, रूम फ़ारस, वो डर कर के पीछे हो गई और उनकी हिम्मत न हुई कि अल्लाह के नबी के हयात रहते हुए वो मुसलमानों पर हमला करें। जंग का नतीजा जंग हुई न थी ग़ज़वा तबूक। जवाब दुरुस्त। हाँ ये वाकई लोग उड़ रहे हैं अभी, ऐसा में पहली मरतबा करके इतना टूटी गई, वरना ऐसे नहीं होगा, चलिए, ग़ज़वा तबूक में जो 3 लोग पीछे रह गए थे उनके नाम क्या थे? ग़ज़वा तबूक में जो 3 लोग पीछे रह गए थे वो ये काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारी। कौन थे मुरारी? मुरारा बिन रबिया। जवाब दुरुस्त है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत किस गज़वे से वापसी के वक्त लगी थी? ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के वापसी के वक्त। जवाब दुरुस्त है। ग़ज़वा हुनैन कब पेश आया और उस जंग में इस्लामी लश्कर की तादाद क्या थी? ग़ज़वा हुनैन सनीचर 6 शव्वाल को सन 8 हिजरी में पेश आया और उसकी तादाद 12,000 थी। किसकी तादाद? ग़ज़वा हुनैन की, इस्लामी लश्कर की। जवाब पूरा दोबारा सही बताए। 6 शव्वाल सन
8 हिजरी में और इस्लामी लश्कर की तादाद 12,000 थी। जवाब जवाब दुरुस्त है। वो बता चलिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल राउंड की अब अपने इंतहा को पहुंच चुका है। अभी आपके नताइज का ऐलान किया जाएगा।